العلم نور العلم نور العلم نور العلم نور The knowledge is light, the knowledge is light. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے نواں اور مقابلہ ہے 12واں۔ آج 12ویں کی نسبت سے 12واں سلسلہ ہے اور امید ہے بڑا دلچسپ سلسلہ ہوگا، کیونکہ 3 ٹیموں کے درمیان آج مقابلہ ہونا ہے۔ آج ان تینوں ٹیموں کے پاس اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا سیزن 9 ذہنی آزمائش میں آخری موقع ہے۔ اب آج ان 3 ٹیموں میں سے 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہو جائیں گی اور ایک ٹیم ہوگی جو 12ویں ٹیم بنے گی اگلے راؤنڈ کے لیے۔ ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے کون سی ٹیم آگے جائے گی یہ تو وقت بتائے گا۔ ان تینوں ٹیموں سے انشاءاللہ ہم تعارف بھی لیں گے، تیاری کیسی کر کے آئے ہیں پوچھیں گے بھی اور تھوڑی دیر بعد جان بھی لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے پہلے جو سوال آپ سے کیا گیا تھا اس کی قرآن اندازی کیے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹیموں کو بلاتے ہیں اور معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے، سوال یہ ہوا تھا کہ اصحاب کہف تقریباً کتنے سال تک مکمل سوئے رہے؟ جواب تھا 309 سال، 309 ایئرز وہ سوئے رہے۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے اور یہ ایک ایسا قرآنی واقعہ ہے جس کو پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ قرآن پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے اور اس کی برکتیں یقیناً لوٹنی چاہیے۔ جواب دینے والوں میں سے سوشل میڈیا کے پہلے جوابات دے رہا ہوں۔ حاجی محمد خالد راول پنڈی، ام اکرم سبی بلوچستان، محمد شوکت نیازی، ولی محمد کراچی، محمد ذیشان حسین گجرات، جمشید انصاری ملتان، حسیب کراچی، بنت عبد الجبار باب المدینہ کراچی، عبد المنان اتاری گوجرا، بنت کلیم اتاریہ ہند، محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال، ماجد علی لاہور، بنت مظفر واہ کینٹ اور مومل خان۔ جناب آج تحفہ جا رہا ہے محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال۔ اب یہ جو SMS کے ذریعے جوابات دیے ان میں محمد اسامہ گلزار عارف والا، احمد رضا اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان، بنت جہاں گل اور بنت رمضان، اسی طرح باب المدینہ، بنت ظہور فاروق نگر لاڑکانہ، بنت فاروق سانگڑ، محمد فصیح زمزم نگر حیدرآباد، ام حمزہ باب المدینہ کراچی، اسلامی بہن گجرات، علی حسن پنو آکل، بنت عبد الکریم ضیاء کوٹ، اللہ رکھا مرکز الاولیاء لاہور۔ اور جناب اللہ رکھا صاحب مرکز الاولیاء لاہور، آپ کا انعام نکل آیا ہے۔ اور آج کا سوال کیا ہے؟ وضو کی کتنی سنتیں ہیں؟ ویری ایزی کوسچن۔ نماز کے احکام کتاب میں یہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ نماز کے احکام کتاب حاصل کیجئے، پڑھنی بھی چاہیے اور یہ ہمارے ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ پڑھ ایک بار لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جناب تینوں ٹیموں سے گزارش ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، بھاولپور اور ایبٹ آباد کے اسلامی بھائی تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری کتاب ہے، یوں سمجھے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ نماز پر پوری انسائکلوپیڈیا ہے۔ ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، اسے ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اسے ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل 170 روپے ہدیے پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کتاب کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ لاز آف صلاح انگلش میں بھی ہے، ہندی زبان میں، سندھی زبان میں بھی ہے، تو کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور صحیح فرمایا آپ نے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ جو مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں گے انشاءاللہ ان کو ساتھ میں ایک CD بھی یہ تحفتاً پیش کی جائے گی۔ اچھا، تو جو ڈاؤن لوڈ کریں گے ظاہر ہے وہ اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اچھا، آڈیو مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں گے ان کو انشاءاللہ ہم یہ CD بھی تحفتاً پیش کریں گے ہر کتاب کے ساتھ۔ یعنی یہ صرف یہاں کے لیے اسکیم ہے یا نہ کہیں بھی پوری مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کریں گے تو انشاءاللہ یہ CD ساتھ تحفتاً یہ CD کوئی بھی CD ہوگی؟ کوئی بھی CD۔ اچھا، کوئی بھی ایک VCD ساتھ، واہ بھائی واہ، ایک 1 پہ 1 فری ہے، تو بائی 1 گیٹ 1 فری والی آفر آ گئی ہے جناب۔ دیکھ بھی سکیں گے اور پڑھ بھی سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں سلسلے کو، آگے بڑھاتے ہیں۔ آج 3 میں سے ایک ٹیم تلاش کرنی ہے، مقابلہ کیسے چلے گا وہ بھی آپ کو بتانا ہے، مگر پچھلا سلسلہ کیسا رہا، کون آگے بڑھا؟ ایک بہت اچھی ٹیم پیچھے رہ گئی
لیکن ایک بہت اچھی ٹیم آگے بھی چلی گئی. وہ ٹیم جو پیچھے رہی وہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان. دیکھنا یہ کہ آج وہ کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان اور مدینہ الاولیاء ملتان کے مقابلے کی ایک جھلک. سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، سیزن ہے 9 اور مقابلہ ہے 11واں. مدینہ الاولیاء ملتان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. علم نور ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی بار بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیداری میں 75 مرتبہ جہان جمال آرا کی زیارت. جواب درست دے دیا ہے. مسجد الحرام میں ایک نیکی کتنے کے برابر ہے؟ 1,00,000 نیکی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. دعا ہے کہ جب وقت ہو جا کنی کا، وہ دل میں احد لب پہ کلمہ تمہارا. وہ دل میں احد لب پہ کلمہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. سامان مدینہ تو شاہ لا کے رکھا ہے. اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن. اب دے دو سفر کا بھی ہمیں اذن خدا را. جواب درست دے دیا ہے. 40 نمبر ہے. دونوں ٹیمیں برابر جا رہی ہیں. بتائیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا؟ 12 مرتبہ آیا. 12 مرتبہ نام آیا. سوال نمبر بھی 12 اور جواب بھی 12. جواب درست دے دیا ہے. 8. صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیحین سے مراد حدیث مبارکہ کے دو بڑے مشہور کتاب ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم. جواب درست دے دیا ہے. جو ہے دل میں بات وہ کعبہ شریف ہے. میری مرادی شے کچھ اور ہے. آپ کی مرادی شے جاندار ہے. ہاں جاندار جیسے جس کو کہتے ہیں تو وہ جاندار ان مانو کر نہیں ہے. بابا جانی آپ کی مرادی شے کوئی کتاب ہے، تصنیف ہے؟ لا، آپ کی جو مرادی شاہ ہے جھنڈا ہے. میری مرادی شے یہ جھنڈا نہیں ہے. اب بیل بجائی ہے آخر میں. جناب مدینہ الاولیاء ملتان والوں نے یاد رہے صحیح جواب 2 نمبر دلا دے گا اور غلط جواب ان کے 2 نمبر مائنس کروا دے گا. بتائیے آپ کی کعبہ شریف کی چھت پہ جھنڈا. کعبے کی چھت پر جو جھنڈا لگایا گیا یہ مراد ہے. کیا امیر اہل سنت کا یہی کہنا تھا؟ بتائیے. کعبے کی چھت پہ جھنڈا. جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بہت زبردست مقابلہ، مگر مدنی کسوٹی نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ آج کے مقابلے میں آگے بڑھنے والے مدینہ الاولیاء ملتان کے اسلامی بھائی ہیں. انتظار دیر سے مسلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پچھلا سلسلہ بہت شاندار رہا اور آخر میں ڈیرہ اسماعیل خان والے پیچھے رہے. مگر اب ان تینوں ٹیموں نے، مجھے بڑی امید ہے کہ شاندار تیاری کی ہوگی، کیونکہ ڈو اور ڈائی، کچھ کرنا ہے یا گھر جانا ہے، دونوں میں سے ایک نتیجہ آ جانا ہے. تو آج بھاولپور، ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان، DI اور K، ڈیرہ اسماعیل خان کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے اور انشاءاللہ دیکھنا یہ کہ یہ مقابلہ کیسا رہتا ہے. باری باری تینوں سے نام پوچھ لیتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی بھاولپور کے اسلام میں نام بتائیں گے اپنے. میرا نام محمد شان اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث الاعظم بہاولپور درجہ عربیہ کا طالب علم ہوں اور میری رہائش موضع مخدوم پر جہانیہ الشریف تحصیل احمد پر شرقیہ ضلع بہاولپور صوبہ پنجاب پاکستان. کیا بات ہے. گلی نمبر اور مکان نمبر بھی بتا دیتے حضرت. چلے دوسرے اسلامی بھائی بھی اپنا نام بتائیں گے. جامعۃ المدینہ فیضان غوث الاعظم بہاولپور، میری رہائش چاکمتا ضلع لودھرا سے. چلیں ماشاء اللہ. تیسرے اسلامی بھائی. محمد شفیق الاسلام اتاری، ماسٹرز کر رہا ہوں اسلامیہ یونیورسٹی سے اسلامیات میں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایجوکیشن میں. اس کے علاوہ امامت بھی ہے حضور اور درس نظامی بھی. کیا بات ہے، بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کیوں پیچھے رہ گئے بھاولپور والے؟ تیاری کمزور تھی یا کیا بات تھی؟ اب کیسی تیاری ہے؟ اب تیاری مضبوط ہے الحمدللہ اور باقی قسمت. چلیں جناب. پچھلی بار اشعار میں تھوڑی کمزوری رہ گئی تھی. جی اب اشعار پکے یاد کیے ہیں. چلیں جناب دیکھ لیتے ہیں. ڈیرہ ایبٹ آباد والوں کے مقابلے میں بڑی مضبوط ٹیم آ گئی تھی، لیکن ایبٹ آباد والے کیوں پیچھے رہے؟ ان سے پوچھیں گے. پہلے ان کے نام. جی محمد رضوان اتاری بن محمد ریاض قادری، ڈویژن نگران مدرسۃ المدینہ برائے بالغان رحمت آباد ایبٹ آباد. ماشاءاللہ. جی محمد سعید اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ مدنی صحرا درجہ ثانیہ. جی سید مہر علی شاہ، جامعۃ المدینہ مدنی صحرا مانسہرہ درجہ اولا. ماشاءاللہ. جی حضرت کیا کہیں گے، تیاری اب کیسی ہے؟
अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है जनाब। अब बारी है हमारे यहाँ पर मौजूद डेरा इस्माइल खान के इस्लामी भाइयों की। वन ऑफ द ब्यूटीफुल टीम और कुछ नंबर से पीछे रही, आज देखना है क्या करते हैं। मोहम्मद इशफाक अत्तारी फैज़ान मदीना ज़िला डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा दर्जा साबिया यानी 7वां। जी जी जनाब माशाल्लाह। इशफाक अहमद बिन खुदाबख्श, मेरा ताल्लुक बकर से है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना डेरा इस्माइल खान में दर्जा सादिसा में पढ़ता हूँ। छठे दर्जे के तालिब इल्म। जी। नेमतुल्लाह अत्तारी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना डेरा इस्माइल खान दर्जा सादिसा है। नेमतुल्लाह तैयारी तो कल भी बड़ी अच्छी थी, आज कैसी तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है जनाब। अब इन तीनों टीमों का मुकाबला लेकर आगे चलना है। टीमें 3 हैं, मुकाबला जीतना है एक ने। मुकाबला चलेगा कैसे, आइए आपको बताते हैं जी। आज के मुकाबले के सेगमेंट्स हैं इल्म नूर है, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, कुरानी मालूमात, फैज़ान मुस्तफ़ा, सफ़र है मगर अकेले, मदनी कसौटी। 6 सेगमेंट्स हैं मगर सवालात कुछ कम होंगे, मौका मुख्तसर होगा। कोशिश कीजिएगा कि तीनों टीमों से अपनी अपनी कोशिश भरपूर करें कि कोई गलती ना हो, क्योंकि चूंकि सवालात कम हैं वापसी का मौका भी मुश्किल से होगा। शुरू करते पहला राउंड जिसका नाम है इल्म नूर है। तीनों टीमों से 10-10 नहीं 5-5 सवाल होने हैं। पहला सवाल है भावलपुर वालों से, बरोज़े क़यामत दीदारे इलाही सबसे पहले किसे होगा? रोज़े महशर सबसे पहले दीदार इलाही सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। क्या बात है, हबीबुल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दीदार इलाही होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एबटाबाद वालों की बारी है, बताइए जन्नत क्या है और उसकी नेमत के हवाले से मुख्तसरन बताएं। जन्नत एक ऐसा मकान है जिसे अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाया है। इसमें ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं जिनको ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी के दिल पर इसका खतरा गुजरा। क्या बात है, ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी के दिल में ऐसा गुमान गुजरा। अल्लाह ने ऐसी नेमतें तैयार की हैं, इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। जरा सोचिए जन्नत रब की कैसी होगी, फिर क्यों ना जन्नत में जाने की तैयारी करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान मजीद को जुज़दान और गिलाफ में रखने का अमल कब से है? डेरा इस्माइल खान वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद को जुज़दान और गिलाफ में रखना अदब है और ये सहाबा और ताबईन के ज़माने से है। सहाबा और ताबईन के ज़माने से इस पर मुसलमानों का अमल है, ये अदबन रखा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदनी चैनल के नाज़रीन मुकाबला जारी है। अब बारी भावलपुर वालों की है। जमात के साथ नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है? जमात के साथ नमाज पढ़ना गैर जमात के नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल। 27 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कोशिश करनी चाहिए कि आशिकान रसूल के साथ मिलकर बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए। एबटाबाद रहमताबाद, हम्द से मुताल्लिक शरई हुक्म क्या है? खुतबे में हम वाजिब है, मुस्तहब काम के बाद खाने के बाद मुस्तहब है और छीन के बाद सुन्नत है और बाद सूरतों में कुफर भी है। आराम काम के बाद आराम है और बाद सूरतों में कुफर भी है। जी जनाब, हम्द से मुताल्लिक मुख्तलिफ शरई आकाम है। खुतबे में हम्द वाजिब है, खाने के बाद मुस्तहब है, छींक आने के बाद सुन्नत है। हराम काम के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, हम्द करना ये हराम है और बाज़ सूरतों में ये कुफ्र भी हो जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम्द और शुक्र की तारीफ क्या है? किसी की इख्तियारी खूबियों को बिना पर उसकी किसी किस्म की तारीफ करना हम्द है। अगर किसी के एहसान के मुकाबले में ज़ुबान या दिल या आज़ा से उसकी ताज़ीम करे जाए तो ये शुक्र है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
जनाब पहना आप सब ने सफेद लिबास है, आप जरा सफेद लिबास की फजीलत भी बयान कर दीजिए। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि सफ़ेद लिबास सबसे सुथरा लिबास है, इस लिबास को पहनो और इसी में अपने मुर्दों को कफनाओ। सफेद कपड़े पहनो कि वो ज्यादा पाक और सुथरे हैं और इन्हीं में अपने मुर्दे कफनाओ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रहमताबाद वालों की बारी है। इमाम आजम रात तहज्जुद के वक्त कैसा लिबास ज़ेब तन फरमाया करते? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात तहज्जुद की नमाज के लिए बेशकीमती लिबास पहना करते थे, जिसमें पैजामा, कुर्ता, कमीज़ और चादर हुआ करती थी, जिसकी कीमत तकरीबन 2000 दिरहम है और दिरहम थी। और फरमाते थे कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो अच्छे कपड़ों में मिलते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल से क्यों ना अच्छे कपड़ों में मुलाकात की जाए। कीमत कितनी थी लिबास की? 2000। बाकी तो आपने जवाब ठीक दे दिया है। कीमत उसकी 1500 दिरहम थी। और जुमला क्या खूबसूरत है, जब हम लोगों से मिलते हैं तो अच्छे लिबास में मिलते हैं, अल्लाह ताला से आला लिबास में क्यों ना मुलाकात करें। शानदार बात है। हम मस्जिदों में जाते हैं तो जैसे मुंह उठाया वैसे चले गए। लिबास से बाज़ औक़ात बदबू आ रही होती है। दावत में जाएं, किसी के घर मेहमान बने तो नहा धोकर अच्छा लिबास पहनकर खुशबू लगा कर जाते हैं। तो आम लोगों की अहमियत है तो रब के घर की कितनी अहमियत होनी चाहिए। बात समझ की है, अगर समझना चाहें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मस्जिद से अज़ियत की चीज निकालने का क्या अजर है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मस्जिद से अज़ियत की चीज़ निकाले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन सहाबी रसूल का नाम बताएं जो मदीने के आखिरी सहाबी हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आखिरी सहाबी मदीना मुनव्वरा के। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? मदीना मुनव्वरा में और जन्नतुल बकी में वाक़ है। जन्नतुल बकी में उनका मज़ार शरीफ मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये वही सहाबी हैं मदनी चैनल के नाज़रीन जिनके घर पर उन्होंने प्यारे आका की दावत की थी। नबी पाक को भूख में जब मुब्तला देखा था और प्यारे आका से कहा था हुजूर चंद सहाबा लेकर घर आ जाएं। प्यारे आका 1000 के करीब सहाबा लेकर तशरीफ ले आए और एक अजीब सी घबराहट हुई थी कि एक बकरी है, खाना कैसे पूरा होगा। आपकी ज़ौजा ने शानदार जवाब दिया था कि जो सहाबा लेकर आए हैं वही इंतज़ाम करेंगे। खाना भी पूरा हुआ। वही प्यारे आका का एक और मौजज़ा भी ज़ुहूर पज़ीर हुआ कि आपके दोनों बच्चों का वहाँ इंतकाल हुआ था और नबी पाक की दुआ से वो फिर जिंदा हुए। शानदार तारीख़ इस्लाम का वाक़या है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का। जनाब अब सवाल है डेरा इस्माइल खान वालों से, हदीसे कुदसी किसे कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस कुदसी वो हदीस है जिसके रावी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और निस्बत अल्लाह तबारक व तआला। जी जनाब, जिसके रावी नबी पाक हो और निस्बत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सारे सवाल सही जवाब आ रहे हैं। जनाब बावलपुर वालों की बारी है। जिंदा भेड़ की ऊन या जिंदा हाथी के दांतों के इस्तेमाल का क्या हुक्म है? जिंदा भेड़ की ऊन या जिंदा हाथी के दांतों के इस्तेमाल का क्या हुक्म है? जिंदा भेड़ की ऊन और जिंदा हाथी के दांत का इस्तेमाल हलाल है। और अगर किसी जिंदा जानवर के पेट से अगर कोई बच्चा निकाल लिया, अगर वो मुर्दा है तो उसका खाना हराम है।
جناب زندہ بھیڑ کی اون، زندہ ہاتھی کے کاٹے ہوئے دانت کا استعمال حلال ہے، اور زندہ جانور کے پیٹ سے نکالا ہوا بچہ جو پیٹ چاک کر کے نکالا جائے اور وہ ہو مردہ تو وہ کھانا حرام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کسی زندہ جانور کا کٹا ہوا عضو یعنی پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اب تفصیل بتائیے۔ اگر جانور کو شکار کے وقت نیزہ یا تیر مارتے اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹ جائے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے، کٹا ہوا جو ہے وہ حرام ہوگا، اور باقی جب لال کرنے کے بعد اور لال ہوگا۔ جناب بڑا اہم مسئلہ یہ کہ زندہ جانور کا جو عضو کٹ جائے وہ مردار ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے جانور کا شکار کرنے کے لیے تیر چلایا، نیزہ چلایا، کوئی پارٹ آف دا باڈی، کوئی عضو اس کا کٹ گیا، بعد میں بے شک جانور کو حلال کر دیا، ذبح کر دیا۔ جب ذبح کیا تو جانور تو حلال ہو گیا، مگر وہ حصہ جو ہے وہ جو پہلے کٹ گیا تھا وہ حرام ہے۔ بعض لوگ زندہ دمبے کی چکی سے چربی نکال لیتے ہیں، وہ چربی کھانا بھی حرام ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ اب باری ہے ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی۔ پہلے بادشاہوں کے لقب کیا ہوا کرتے تھے؟ فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر، حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی، اور اسی طرح امالکہ اور قبطی قوم سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ جناب بادشاہ روم کا لقب اس زمانے میں قیصر تھا، بادشاہ فارس کا لقب کسرا تھا، بادشاہ حبشہ کا لقب نجاشی، شاہ ترک کا لقب خاقان، شاہ قبط کا لقب فرعون، شاہ مصر کا لقب عزیز، اور شاہ حبیر کا لقب طبہ، شاہ ہند کا لقب سلطان ہوتا تھا۔ کافی سارے ہمارے پاس لکھے ہیں، پھر بھی آپ نے 3-4 بتائے ہیں، کیا ان کا جواب درست مانا جائے؟ آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اب جناب یہ سیگمنٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا ہے، اور اب دیکھنا ہوگا اب تک غلطی کسی نے نہیں کی ہے۔ علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ تینوں کے 10-10 نمبر ہیں، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ اب سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے دہن میں زباں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں شروع کرتے راؤنڈ، اور دہن میں زباں تمہارے لیے میں 3 آپ سے اشعار پوچھے جائیں گے، کوشش کیجئے گا کہ غلطی نہ ہو۔ پہلا سوال ہے بھاورپور والوں سے، ہو لب پہ امتی جس کے کہیں جب انبیاء نفسی۔ اب سب کے پاس ایک مدد کا آپشن بھی ہے جی۔ دو عالم نے اسے سالک شفیع المذنبی دیکھا، دو عالم نے اسے سالک شفیع المذنبی دیکھا، جواب درست دے دیا ہے۔ رحمت آباد والوں کی باری ہے، مسلمانی کا دعویٰ اور پھر توہین سرور کی۔
آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں. مدد لیں گے جناب. ہے کوئی مددگار؟ مسلمانی کا دعویٰ اور پھر توہین سرور کی، انہی سے مدد لیں گے آپ جناب. مددگار بھی ایک ہی ہے. مسلمانی کا دعویٰ اور پھر توہین سرور کی. جی ذرا آپ زور سے کہہ دیجئے. زمانہ بھر میں کہیں ایسا لعین دیکھا. زمانے بھر میں کب ایسا لعین دیکھا؟ جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان والوں کی باری ہے. بھلا عالم سی شے، بھلا عالم سی شے مخفی رہے اس چشم حق بی سے. بھلا عالم سی شے مخفی رہے اس چشم حق بی سے کہ جس نے خالق عالم کو بے شک بال یقین. کیا بات ہے کہ جس نے خالق عالم کو بے شک بال یقین دیکھا. جواب درست دے دیا ہے. باولپور والوں کی باری ہے. اسی وقت دھل جائیں اس یہاں کے دفتر، اسی وقت دھل جائیں اس یہاں کے دفتر. مدد کا آپشن آپ کے پاس بھی ہے. شاہ جس پہ پڑ جائے چھیٹا تمہارا. شاہ جس پہ پڑ جائے چھیٹا تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. خدا نے بہت آستانے بنائے مگر اصل ہے آستانہ تمہارا. مگر اصل ہے آستانہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. عرب والے پھیرا ہماری طرف بھی، ہر سمت رحمت کا دورہ تمہارا ہے ہر سمت رحمت کا دورہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہو، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. نشان خسرو دی دور کے غلاموں کو لوئے حمد کا پرچم یہ بتا رہا ہوگا. لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی. مقدس آنکھوں سے تارا اشک کا بندھا، مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندھا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ایبٹ آباد والوں نے مدد لے کر نمبر پورے لے لیے جناب. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. اب باری یہاں اسلامی بھائیوں کی ہے. یہی کلام جو ابھی ہم نے آخری سنا، اس کلام کا مقطع بڑا شاندار ہے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. کون سنائے گا؟ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. جی بھکاری ہونا اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا، یہ کیسے در کی یوں سمجھیے کہ گدائی ہے. جی حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں انشاءاللہ ان کو ہم مدینے کی سوغات وفتاً پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ کلام بہت پیارا ہے. سبحان اللہ. چلیں اس کلام کا ایک شعر بڑا پیارا ہے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. اسی کلام کا شعر ہے. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی. 3 دن مدینہ قافلے میں سفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان بغداد، 12واں سفر. ماشاءاللہ. کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت یہ جناب کلام ہے. ماشاءاللہ 12 ماہ کے مسافر بھی اسلامی بھائی. جی ماشاءاللہ 12 ماہ بات ہے. ماشاءاللہ دیکھیں مدنی چل کے ناظرین، ہم سے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر نہیں ہوتا. عاشقان رسول 12 ماہ سفر کرتے ہیں. ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے. کتنی ساری نیکیاں لوٹی جا سکتی ہیں. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. دہن میں زباں تمہارے لیے سیگمنٹ کے بعد کیا ہمیں اسکور بتا رہا ہے. العلم نور، العلم نور. جناب 16 اور 16 تینوں کے نمبر برابر ہیں. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. کس گید ہے وصال کی امید ہے، نہ جان کس گید ہے. یاد رہے رحمت آباد ایبٹ آباد والوں نے اپنا مدد کا آپشن یوز کر لیا ہے، مگر باولپور اور ڈیرہ اسماعیل خان والوں کے پاس ابھی بھی مدد کا آپشن ہے. اور اب شروع کرتے ہیں قرآنی معلومات. پہلا سوال کریں گے باولپور والوں سے. سورہ نساء کہاں نازل ہوئی؟ سورہ نساء کہاں نازل ہوئی؟ سورۃ النساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی.
सूरह निसा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह निसा का मरकजी मजमून बताइए। इसमें यतीमों और औरतों के हकूक को बयान किया गया है कि जनाब यतीम बच्चों और औरतों के हुकूक और उनसे मुताल्लिक अहकाम बयान किए गए हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी डेरा वालों की है। सूरह निसा पढ़ने की क्या फजीलत है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि सूरह निसा पढ़ने वाला ये जान लेगा कि विरासत में कौन किससे महरूम है और कौन किससे महरूम नहीं। विरासत के अहकाम गोया सीखना आसान हो जाते हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। किस जगह पर बनी इसराइल पर मनो सलवा आसमान से नाजिल हुआ था? हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम अपनी कौम के 6 लाख आदमियों के साथ मैदान तिया में मौजूद थे। वहाँ खाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मन और सलवा नाजिल फरमाया। ये मैदान ती है, मैदान ती में मनो सलवा नाजिल हुआ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मनो सलवा की हकीकत क्या थी? मन और सलवा ये दो खानों के नाम है। मन एक हलवा की सफेद हलवे की तरह है और सलवा भी एक खाना है जो भुनी बटेरों की तरह था। और ये कहाँ से उतरता था? ये आसमान से उतरता था। जनाब मन जो है वो सफेद शहद की तरह एक हलवा था और सलवा बटेरे थी, सुभान अल्लाह, पकी हुई बटेरे, और ये आसमान से उतरता था दखनी हवा के साथ। ये बनी इसराइल को गोया एक नेमत मिली हुई थी, जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अब बारी डेरा वालों की है। मनो सलवा के बारे में ये बताइए कि मनो सलवा उतरना क्यों बंद हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मदनी चैनल के नाज़रीन। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर बनी इसराइल ना होते तो ना खाना सड़ता और ना ही गोश्त सड़ता और ना ही खाना खराब होता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना उसी तरीक से हुआ जिस दिन बनी इसराइल ने खाना बचा कर रखा था। ये उतरना बंद क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है? आपका इस मनो सलवा के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि इसको रोज़ाना जो है वो खा लिया जाए और इसका ज़ख़ीरा मत करना। अपनी कौम वालों से ये कहा था आपने। आपकी कौम ने नाफरमानी की तो उस नाफरमानी नबी की नाफरमानी से ऐसी नहुसत फैली कि अपने नबी की नाफरमानी की, उस नाफरमानी की ऐसी नहुसत फैली कि उन पर यह खाना जो है बंद हो गया। जनाब ये बड़ी अहम बात है कि मनो सलवा रोज उतरता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मना किया था कि बचा कर ना रखा जाए, मगर तवक्कुल की कमी थी। इस कौम ने दूसरे दिन के लिए बचा कर रखना शुरू किया कि कल क्या होगा, तो खाना भी सड़ना शुरू हुआ और उतरना भी बंद हो गया। और प्यारे आका का ये फरमान बड़ा निराला है कि पहले जब से इन बनी इसराइल ने ये मनो सलवा बचा कर रखना शुरू किया, इससे पहले खाना खराब नहीं होता था, गोश्त सड़ता नहीं था। अब हमें फ्रिज की और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बनी इसराइल ने जिस दिन से ये काम किया उसके बाद से ये खाना जो है वो ख़राब होना शुरू हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी जनाब। माशाल्लाह बड़ी तादाद में इस्लाम में नीचे मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं किसी को नीचे भेजते हैं, आप जवाब देंगे इंशाल्लाह? अरे वाह, तैयार हैं, चले तैयार रहिए इंशाल्लाह। दो यूसुफ भाई हैं, देखें किसको भेजते हैं नीचे। चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी तीनों टीमों के 20 नंबर हैं, गलती कोई नहीं कर रहे जनाब। अब देखना यह है कि स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है अब ये किस तरह क्या बराबरी चलते रहेंगे, क्योंकि अब वक्त हुआ है फैजाने मुस्तफ़ा का। किस गीत है न जाने कौन खुश नसीब साहिब के करीब। फैजाने मुस्तफ़ा। अब इस पे भी दो सवाल होंगे और अब पहला सवाल करेंगे भावलपुर वालों से। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद किन अज़वाज के वतन से हुई? नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तमाम औलाद
حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سے ہوئیں سوائے حضرت ابراہیم کے کہ یہ حضرت سیدتنا ماریہ کبدیہ سے ہوئے 10 ہجری میں یہ وفات پا گئے تھے۔ جی جناب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے تمام میرے آقا کی اولاد مبارک ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور سن 10 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ایبٹ آباد، رحمت آباد والوں کی باری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کا مہر کتنا مقرر پایا؟ سید مہر علی شاہ بھی موجود ہیں ہمارے پاس۔ 500 درہم۔ آپ نے کہا 500 درہم، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا کے والد ماجد کا انتقال کب ہوا؟ دنیا سے پردہ کب فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد تھے انتقال فرما۔ آپ کے والد گرامی آپ کے ولادت سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عرصے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے رہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیضیاب فرمایا۔ سبحان اللہ، 7 ماہ تک میرے آقا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے رہے، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی؟ تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی، جواب درست دے دیا ہے۔ ڈیرہ والوں کی باری ہے۔ تحویل قبلہ کا حکم جس مسجد میں ہوا وہ کون سی مسجد تھی اور اب اس مسجد کا کیا نام ہے؟ اس وقت کیا نام تھا اور اب کیا نام ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر ادا فرما رہے تھے اور نماز ظہر کے دوران ہی تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو اس مسجد کو اب مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ اس مسجد کو اب مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ عاشقان رسول آج بھی مدینہ منورہ میں اس مسجد کی زیارت کو جاتے ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، ان کی گھبراہٹ کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے دل تیزی سے دھڑک رہے ہیں کہ 4 سیگمنٹ ہو گئے مگر مقابلہ بالکل برابر جا رہا ہے جناب۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ایک بات توجہ کے ساتھ۔ العلم نور، العلم نور۔ سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے واٹر، پانی۔ ہماری زمین پلانٹ ارتھ، اسے بلو پلانٹ یعنی نیلا سیارہ کہا جاتا ہے۔ وجہ اس میں پانی ہے۔ سورج کے ریفلیکشن اور ریفریکشن کی وجہ سے دور سے زمین نیلے رنگ کی نظر آتی ہے۔ دیگر سیاروں میں سمندر نہیں ہے، مناسب مقدار میں آکسیجن نہیں ہے کہ سانس لیا جائے۔ 71% of Earth comprises on water, out of which only 1% is potable۔ ہماری زمین کا 71% پانی پر مشتمل ہے اور اس میں صرف 1% پانی پینے کے قابل ہے۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق Earth is the only planet to have stable bodies of liquid water on its surface۔ زمین ہی وہ سیارہ ہے جہاں مائع پانی کے ذخائر موجود ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے جسم کا 78% پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور ایک اڈلٹ میل یا فیمیل کا 60 to 65% پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور پودوں میں یہ تناسب 95% تک چلا جاتا ہے۔ Water is principal chemical component of human body۔ اور یہ پہاڑ، ان چٹانوں کو نیچرز واٹر ٹار کہا جاتا ہے۔ یہ ہوا کو روکتے ہیں، پھر وہ بادل بن جاتی ہے۔ برف ان پر ہوتی ہے جو بعد ازاں پگھل کر دریاؤں اور سمندروں میں آتی ہے۔ ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پانی کی سٹڈی کا الگ مضمون ہے جسے ہائیڈرولوجی کہا جاتا ہے۔ زراعت، انڈسٹری، کھانا پکانا، دھونا، پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ واٹر از دا بیسٹ سالوینٹ، رادر یونیورسل سالوینٹ، اپنے اندر ہر چیز کو تحلیل کر لیتا ہے۔ When a person feels thirsty, his or her body has lost 1% of the total water amount۔ جب بھی کسی کو پیاس لگتی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی باڈی میں 1% پانی کم ہو چکا ہے. تو پیاس لگنے سے پہلے پانی پی لیں. مناسب مقدار میں پانی پیتے رہنے سے کئی اقسام کے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے. انسان تھکن کا شکار نہیں ہوتا. جوڑوں اور کمر کے درد میں کمی آتی ہے. سر درد سے بچاؤ رہتا ہے. جلد کو تر و تازہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جسم سے فاضل مواد کا بھی اخراج ہوتا رہتا ہے. دن میں کتنا پانی پینا چاہیے؟ اس میں مختلف سٹڈیز ہیں. گرم مرطوب علاقوں کے افراد جہاں پر پسینہ زیادہ آتا ہے وہاں پر پانی کی بھی زیادہ مقدار انٹیک ہونی چاہیے. بیمار افراد ان کو بھی زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. انسٹیٹیوٹ آف میڈیسن USA کی ایک تحقیق کے مطابق ایڈیکویٹ انٹیک مناسب مقدار سے مراد 13 کپ یعنی 3 لیٹر ٹوٹل بیوریج جس میں پانی بھی آ جائے گا, چائے, جوسز اور سارے فلوئڈز آ جاتے ہیں. اس سبجیکٹ پر, پانی کے موضوع پر امیر اہل سنت کی خوبصورت تحریر پانی کے بارے میں حیرت انگیز معلومات. یہ رسالہ آپ دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں یا پھر دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ فرمائیے. جی مدنی چل کے ناظرین, پانی پیجئے, صاف پانی پیجئے اور خوب پیجئے. اللہ کی یہ نعمت کتنی شاندار ہے کہ بغیر رقم کے ہمیں میسر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیجئے. اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں. حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی. مدنی چینل کے ناظرین, اب میں جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں ان کو آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, میں اشاروں کی زبان ابھی سیکھ رہا ہوں. دوران اشارہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سب مل کر جمعۃ المبارک کے کچھ فضائل کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. جمعۃ المبارک کو عید کا دن, سبحان اللہ, عید کا دن جو ہے کہا جاتا ہے. جمعۃ المبارک کو تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے. جمعۃ المبارک کی رات دوزخ کے دروازے بند رہتے ہیں. جمعۃ المبارک کی دن جو ہے مرنے والا خوش نصیب مسلمان عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعہ کے دن اگر حج ہو, سبحان اللہ, تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہو جاتا ہے. جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک گنا اس کا بھی جو عذاب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے. جمعہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا مستحب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز آپ نے ادا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اچھا, جمعہ کے دن ناخن ترشوانا یہ مستحب ہے, لیکن اگر ناخن اور بڑھ جائیں تو پھر جمعے کا انتظار نہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے جو کوئی شخص روز جمعہ اپنے والدین, ٹھیک ہے, اپنے والدین کی قبر پر جائے, ان کی زیارت کرے اور یاسین شریف جو ہے وہ پڑھے تو بخش دیا جائے گا. نماز جمعہ کے لیے اول وقت میں مسجد میں جانا یہ پیارے آقا کی سنت ہے. جمعہ کے دن مسواک کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح جمعہ کے دن اچھے سفید
سفید کپڑے، اچھے سفید کپڑے پہننا یہ بھی سنت ہے. جمعہ کے دن تیل لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اسی طرح جمعہ کے دن خوشبو لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. اچھا، جمعہ کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. جمعہ کے دن، جمعہ کی جب نماز پڑھیں گے پہلی صف میں بیٹھنا یہ مستحب ہے. یا اللہ عز و جل ہم سب کو جمعہ کی خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق مرحمت فرما اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. سبحان اللہ. کل آج کون سا شعر سنا رہے ہیں؟ آج شعر سنائیں گے انشاءاللہ، چونکہ مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا ہے اور عمل کا جذبہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے رہتے ہیں. بڑا پیارا مناجات کا شعر ہے، تو مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا وہ جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، وہ توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. آمین 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 آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے جناب مدنی چل کے ناظرین، ہمارے یوسف باپو نیچے پہنچ گئے ہیں. جی باپو، آپ نے 3 اسلامی بھائی سلیکٹ کرنے، اب آپ کی مرضی ہے آپ کیا ان سے مدنی فیس، کیونکہ ٹوکن شاید نیچے نہیں ہوں گے، تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے 3 کس کو سلیکٹ کرنا ہے. 3 ہم یہاں اوپر سلیکٹ کرتے ہیں، ایک مقابلہ ہو جاتا ہے اوپر والے آگے یا نیچے والے. جناب آپ 3 سلیکٹ کریں، ہم 3 کے ٹوکن نکالیں گے. ٹوکنز کہاں ہیں بھائی؟ جی مدنی فیس کون دے گا اسلامی بھائی؟ کوئی آج امامہ شریف پہننے کی نیت کر لے، کوئی ایسا ہو جو داڑھی شریف رکھنے کی نیت کر لے، کوئی ہاتھوں ہاتھ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لے. باپو نیچے کوئی مدنی فیس لے لیں آپ. جی جی میرا خیال ہے نیچے والوں اور اوپر والوں میں مسابقت ہونی چاہیے، دونوں کو ایسے سلیکٹ کر لیتے ہیں. چلیں جناب، یہاں کون ہے جو آج داڑھی شریف نہیں ہے اور رکھنے کی نیت کر رہا ہے؟ آج کے بعد نہیں کٹے گی. کوئی ہے ایسا بھائی؟ سارے مدنی منع ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا، باقی ماشاءاللہ داڑھی والے آ گئے. اچھا، جو امامہ شریف نہیں پہنتے اور ہاتھ سے سجانے کی نیت کر رہے ہیں، چلیں آپ آ جائیں. آپ آ جائیں آپ. جی نہیں یہ آپ جی آپ آ جائیں. جی آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. چلیں جناب، آپ امامہ شریف باندھیں گے انشاءاللہ. اور کون ہے؟ آپ آ جائیں. آ جائیں. چلے پیچھے والے آپ امامہ شریف باندھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی ایسے ہیں جو 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں؟ 12 دن تو کم ہو گیا عبدالحبیب، ایک سال کے یہاں پر اسلامی بھائی. آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں. آگے آ جائیں آپ بھی آگے آ جائیں. چلیں چلیں، وہاں آپ آ جائیں پیچھے والے. چلیں آ جائیں آپ بھی. جی آپ آ جائیں. چلیں، یہ 3 ہم نے تو سلیکٹ کر لیے ہیں. یوسف باپو اب آپ بتائیں، آپ کے پاس ہو گئے ہیں؟ جی لبیک، ہم نے بھی 3 اسلامی بھائی سلیکٹ چلیں، کر اب لیے. مقابلہ ہے جناب. اوپر والے یا پھر اوپر والوں کو نیچے بھیج دیں، اگر ادھر آ جائیں. اگر غلطی کرے تو کیا کریں؟ آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں. سیگمنٹ شروع کریں گے. غور سے آپ نے باکسز دیکھنے، موبائل جیب میں رکھ لیں.
اور آپ نے 12 باکسز دیکھنے ہوں گے. 12 باکسز غور سے دیکھیے, دکھائیے. چلیں ایک بار اگر آپ سمجھا دیں کہ نیچے اب یہ غور سے دیکھیں باکسز, پھر سمجھاؤں گا ساری باتیں. ابھی غور سے دیکھ لیں کس نمبر پہ کیا ہے, سب غور سے دیکھیں. چند سیکنڈز کے لیے رہیں گے یہ. جناب اب اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں. جناب اب باپو آپ کے پاس کون ہے اسلامی بھائی؟ یہ 3 اسلامی بھائی ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا ایک پہلے اسلامی بھائی سے پوچھے مقام ابراہیم کا نمبر کیا ہے؟ جی مقام ابراہیم کون سے نمبر پر یہ آپ بتائیں. نمبر 3. آپ کہہ رہے نمبر 1 منٹ, نمبر 3 نہیں کھولیے گا. اچھا اب آپ بتائیں مقام ابراہیم کون سے نمبر پہ؟ نمبر 6. یہ کہہ رہے 6, 3 یا 6 بتائیے. 3 بھی کھول دیجئے اور 6 بھی کھول دیجئے. یہ تو حجر اسود ہے. چلیں ذرا مقام ابراہیم تو یہ بھی نہیں ہے. 6 نمبر پر اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں بھی جناب غلطی ہو گئی ہے. اچھا ہم خالی ہاتھ تو بھیجتے نہیں ہیں یوسف باپو, چونکہ آپ نے مدنی فیس لے کر ان کو تیار کیا ہے تو کچھ تحفہ ضرور دیجئے گا. ان کو بھی انشاءاللہ تحفہ دیں گے کیونکہ انہوں نے امام شریف کی نیت کی ہے. اب آپ کی باری ہے جناب. ایسا کرتے ہیں اب ان دونوں سے یہی سوال پوچھ لیتے ہیں. مقام ابراہیم بتائیے کہاں ہے؟ 2 نمبر تو کھل گئے تھے. یوسف بھائی مائک لائیے گا, پہلے نیچے والے سے پوچھیں بھائی آپ. مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں طواف کے بعد اس کے قریب 2 رکعت نفل پڑھنا افضل ہے. مقام ابراہیم 8 نمبر. 8 نمبر پر ہے. اچھا 1 منٹ, اب آپ بتائیے. 4 نمبر پر. یہ کہہ رہے ہیں 4 نمبر پر, وہ کہہ رہے ہیں 8 نمبر پر. بتائیے. چلیں 4 یا 8 کھولیں جناب. چار نمبر تو حتیم ہے جناب, یہ مطاف حتیم ہے, یہ مقام ابراہیم تو نہیں ہے. 8 نمبر بتائیے. 8 نمبر کے پیچھے کیا ہے بتائیے؟ قرآن پاک ہے. یہ بھی دونوں سے غلطی ہو گئی ہے, ابھی تک مقام ابراہیم تلاش نہیں کر سکے. کیا ان 12 نمبر میں مقام ابراہیم ہے بھی کہ نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. جی جناب اب تیسرے اسلامی بھائی بتائیں گے, آپ کے والے بھی اور نیچے والے بھی, کہ مقام ابراہیم کس نمبر پر ہے. بہت سارے نمبر کھل گئے, اب جواب صحیح ہو سکتا ہے. اچھا سا بڑا سا تحفہ لے جائیں بھائی. جی پہلے اوپر سے, چلے اوپر والے بتائیں گے. پہلے نمبر دکھائیں. جی بتائیں. نمبر 9 پر. نمبر 9 کہہ رہے ہیں یہاں کے اسلامی بھائی. 9 نمبر. چلیں جی یہاں پر بھی سیم ہو گیا. اچھا دونوں کے 9 نمبر. 9 نمبر. اچھا پہلے یہ بتائیں کہ مقام ابراہیم ہوتا کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں طواف کے بعد عمرہ کرنے والے یا حاجی اس کے قریب 2 رکعت نفل پڑھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں قدموں کے نشان ہیں اس پتھر پر. بڑا مبارک مقام ہے, اور قرآن پاک کی آیت کا ایک جز ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, کہ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنایا جائے, نماز کی جگہ بنایا جائے. بڑا مبارک مقام ہے. دیکھتے ہیں دونوں نے 9 نمبر اختیار کیا ہے, ایک ساتھ پیچھے جاتے ہیں یا ایک ساتھ آگے جاتے ہیں. جی جناب مقام ابراہیم 9 نمبر پر ہے, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں یوسف بھائی کیا تحفہ دیں گے؟ ان کو ہم 12 پانیوں کا مجموعہ بھی پیش کریں گے, سوغات مدینہ بھی پیش کریں گے. سبحان اللہ. چلیں جناب باقی اسلامی بھائیوں جو ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کو غلاف کعبہ شریف کے مبارک دھاگے اور مبارک پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو. چلیں آپ صحیح جواب دیتے نا, ابھی اور سوال ہوگا انشاءاللہ. چلیں جناب تلاش کیجئے. سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ جناب آگے آ جائیں, فکر مدینہ کریں گے, نعت شریف بھی سنیں گے, آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے یا اپلیکیشن کو کھول لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آج ہم 14 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی, ہر نماز کے بعد
آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لی یا سن لی، اذان و اقامت کا جواب دیا، کچھ نہ کچھ شجرہ شریف کے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، مسلمانوں کو سلام کیا، گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ، نعمت دیکھ کر ماشاءاللہ، مزاج پرسی پر الحمدللہ کہا، سلام اور چھینک کا جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیے، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، کیا 2 درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے، کیا فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے چٹائی اور سرہانے سنت بخش رکھا، سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی، انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات اور مدنی قافلے کی ترغیب دلائی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، کیا اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں، نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا، تہمت، گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، کیا صدائے مدینہ لگائی، راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھیں، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی، بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسکری، طنز، دل آزاری کہا سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین آمین آمین۔ آئیے انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے تاثرات اور آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے، مرشد کے ساتھ جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔
جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی بولو جیسے میرے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے اب میری نگاہ ہو جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سارے بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی مکھ چند بدن شاشانی مت چمکیلا نورانی کالی زلفت یک مستانی مخمور یکی ہن مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کا تے جان جہانا کا سچ آکھا میں رب دی شانا کا کہ جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجملک ما سلکا ما اکملک کتھے بغیر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جانیا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں غجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی کہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اشارے سے
کو حسر کیا یہ تابوت آقا تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہہ لے گی ان کے ناخواں کی خاموشی کہ چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کہ سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سان کم نہیں کوئی کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ، مدنی چینل کی کیا بات ہے. عشق رسول کی شمع کو کس طرح دلوں میں فروزہ کر رہا ہے، مدینے کی تڑپ کس طرح بڑے ہوں یا بچے ہوں ان کے دلوں میں کس طرح بڑھاتا ہے. ذہنی آزمائش کے ایک سلسلے میں ایک بڑا ہی پیارا اور دل فریب منظر تھا مدینے کی یاد میں تڑپا دینے والا. ہم نے وہ منظر آج آپ کے لیے، آپ کو دکھانے کے لیے تیار کیا ہے. ایک بار پھر دیکھیے کہ مدینے شریف کی یاد کیسے آنکھوں کو نم کر دیا کرتی ہے. علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے وقت دے دینا، ہم بھی ذہنی آزمائش کریں گے. اچھا آپ ذہنی آزمائش کریں گے، چلو بھائی اب مدنی منوں کو کیسے ناراض کریں گے، ہٹ جائیں بھائی، اپنی جگہ چھوڑ دیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ دو ٹیمیں سلسلے میں شامل ہیں. ایک ٹیم ہے مکی اور دوسری ٹیم ہے مدنی. ٹیم مکی کا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے اور ٹیم مدنی کا تعلق بھی باب المدینہ کراچی سے ہی ہے. کون کون سے مرحلے سلسلے میں شامل ہوں گے، آئیے دیکھتے ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول سمجھائیے مگر اشاروں سے. پہلا سوال ٹیم مکی آپ سے کیا جا رہا ہے. ماہ رمضان المبارک کے پہلے، درمیانی اور آخری عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے عشرے کو عشر رحمت، درمیانی عشرے کو عشر مغفرت اور آخری عشرے کو عشر جہنم سے آزادی. آپ کا جواب درست ہے.
کیا جا رہا ہے۔ ان 2 مسلمان بادشاہوں کے نام بتائیں جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق۔ سین سے کوئی شعر سنائیے ٹیم مکی۔ سبز گنبد کی بہاریں دیکھ لوں، آئے وہ ساعت اے نانا اے حسین، آئے وہ ساعت اے نانا اے حسین۔ نون آ گیا ہے، نون سے کوئی شعر سنائیے ٹیم مدنی۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ ٹیم مکی نے 4 نمبر حاصل کیے ہیں اور ٹیم مدنی نے 6 نمبر حاصل کیے ہیں۔ یوں 2 نمبر لے کر ٹیم مدنی آگے کی جانب ہے، مگر ٹیم مکی جوش میں رہے، جوش کے ساتھ ہوش میں رہے، دل چھوٹا نہ کرے۔ مجلس نے آپ کے لیے تحائف کا انتظام کیا ہے۔ کیا مدینہ شریف کا ٹکٹ ہے؟ اللہ اللہ، کیا بات کر دی عبد المصطفیٰ بھائی۔ اگر میرے بس میں ہو تو ٹیم مکی کو بھی مدینہ بھیج دو، ٹیم مدنی کو بھی مدینہ بھیج دو۔ اللہ، جو سامنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں ان سب کو بھی مدینہ بھیج دو۔ اللہم آمین۔ مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے، مدینہ شریف جانے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت نہیں، بلاوے کی ضرورت ہوگی۔ کیا بات، کیا بات۔ بلاوا ہوگا تو ضرور جائیں گے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اچھا، میں دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ میں جب اس سلسلے کی ہم نے ریہرسل کی تھی تو میں نے دل میں ایک نیت کی تھی کہ اس مدنی منع کے لیے، آپ کا نام کیا بیٹا؟ احمد رضا اتاری، ان کے لیے کوئی خوشخبری سلسلے میں آئے گی، اور واللہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ مجھے پتا تھا کہاں سے پہلی آئے گی، اور الحمدللہ میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ بھی میسج کیا ہے کہ اس مدنی منع کو میری طرف سے مدینے کا ٹکٹ دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ احمد رضا کو انشاءاللہ تیری قسمت پر آشکارا ہر مدنی منع کی آنکھ وشبار ہے کو تو چاہ رہا ہے، تیری قسمت پر آشکارا دیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے۔ نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، وہ کون ہے جو آنکھ مدینہ منورہ دیکھنے کو اشک بار نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بچے کسی پارک کے لیے نہیں، کسی کھانے پینے کی اور جھولوں کی یا کھلونوں کے لیے نہیں، حاضری مدینہ کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی نے ایسا مدینے کی چاشنی، ایسا مدینے کا عشق عطا کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو یاد مدینہ میں آنسو بہانا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
बापू माशाल्लाह भी आपके पास आज कुछ आया था, वो बॉक्स में क्या है जरा वो भी दिखाएं मदनी चैनल के नाज़रीन को। इस सफ़र के दौरान जब मैं बलूचिस्तान और सिंध के सफ़र पर गया था तो कुछ ईसाले सवाब आशिकान रसूल ने भेजा है। बॉक्स के अंदर भेजा है? अब बॉक्स के अंदर ईसाले सवाब तो नहीं है, कुछ नीयतें हैं, तो शायद दिलजोई होगी मदनी चैनल के नाज़रीन की, वो भी देखते हैं। पहले कॉल्स भी साथ साथ दे दीजिए, ये बॉक्स बापू खोलते रहेंगे और हमें दिखा देंगे क्या है इसके अंदर इंशाल्लाह। जी मैं तो समझा कोई इनाम है। हाँ ये इनाम ही है ना, नेकियां तो इनाम ही होती है माशाल्लाह। देखिए कितनी सारी, ये अल्लाह इनको खुश रखे। अच्छा मैं यहाँ एक वजाहत कर दूं कि अब इस बॉक्स को दिखाने का मकसद ये नहीं है कि अब इस तरह के बॉक्सेस आप बना के भेजें, बस आप दुआ कर दें। ये मुझे चूंकि मिल चुका था तो मैंने कहा चलें उनकी भी दिल जोई होगी। बॉक्स सखर का है और ये डेरा अल्लाह यार से मिला था। जी बॉक्स में क्या है आप बैठे रहेंगे, आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। आप ये भी दावत इस्लामी की कितनी प्यारी बरकत है अब्दुल हबीब भाई। जी जी के इस साले सवाब के तोहफे मिला करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। खोल दें यार थोड़ा नहीं खोल दे जल्दी से, हमें सिलसिला भी तो खत्म करना है ना। तो ये माशाल्लाह पूरा बॉक्स बनाकर भेजा है, माशाल्लाह अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और माशाल्लाह बहुत सारा इसमें इसाले सवाब भी है। मेरी नीयत है कि इस बॉक्स को इंशाल्लाह वालदा जिस कमरे में रहा करती थी उस कमरे में रख दूंगा इंशाल्लाह। ये देखें यहाँ पर है 140 कुरान मजीद, बहुत सारे दुरूद पाक हैं। यहाँ पर है ला तादाद यासीन शरीफ, ला तादाद शजरा शरीफ, ला तादाद सूरह मुज़म्मिल माशाल्लाह। और यहाँ पर है दुरूद पाक मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो। और इसमें मक्के मदीना का मॉडल शरीफ भी है और लाइटें भी माशाल्लाह जगमगा रही है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। आइए मदनी चैनल के नाजरीन की कॉल भी इस सिलसिले में शामिल करते हैं। मदनी मुन्नो और मदनी मुन्नियों से गुजारिश है अपनी जगह तशरीफ रखेंगे, माशाल्लाह सब अपनी जगह बैठेंगे इंशाल्लाह। चले बाकी मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ अपनी जगह तशरीफ रखें। जी कॉल्स हमें दे दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तौसीफ रज़ा अत्तारी मलेशिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। यहाँ निगरानी काबीना की हैसियत से मदनी काम करने की सादत नसीब हो रही है। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 9 अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम किस्तें अभी देखने की सादत मिली। और इस ज़हनी आजमाइश सीज़न 9 में जो सेगमेंट है कुछ नेकियां इशारों में, जब पहले सिलसिले में ऐलान हुआ कि अभी इशारों में नेकियां होंगी तो तसव्वुर ये था कि रुकनेश्वर अब्दुल हबीब भाई कुछ फरमाएंगे और साथ हमारे मुबल्ली कुछ इशारों में उसको नेकी दावत देंगे। लेकिन जब वो सिलसिला शुरू हुआ तो देख के हैरान रह गया कि माशाअल्लाह रुकनेश्वर अब्दुल हबीब भाई बयान भी खुद ही फरमा रहे हैं, सुन्नतें आदाब नेकी की दावत और इशारे भी खुद ही फरमा रहे हैं। हैरान हो गया क्योंकि मैं चूँकि इशारों की ज़ुबान का कोर्स करने और करवाने का सिलसिला रहा है तो मैं समझ सकता हूँ कि इतने कम वक्त में इशारों की ज़ुबान सीखना ये एक आसान काम नहीं है। और दुनिया भर में फिर ये भी देखा जाता है कि जहाँ पर भी कोई इशारों में बयान करते हैं या इशारों में गुफ्तगू करते हैं, कुछ चैनल्स पर आते हैं तो वो मुंह से बोलते नहीं हैं, सिर्फ इशारे करते हैं, क्योंकि एक ही वक्त में दोनों काम करना ये एक थोड़ा मजीद मुश्किल मरहला हो जाता है। लेकिन माशाअल्लाह अभी तक तमाम सिलसिलों में यही देखने में आ रहा है कि रुकनी शुरा बोलकर भी बयान फरमाते हैं और साथ साथ इशारों में भी माशाअल्लाह उसका बयान कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला रुकनी शुरा को नजर बस से बचाए। और अब तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जब सफ़र होगा, बैरून ममालिक में रुकनी शुरा का सफ़र होगा तो इंशाअल्लाह आप जहाँ अमूमी यानी बोलने वाले इस्लाम भाइयों को नवाजेंगे, खसूसी यानी गूंगे बहरे इस्लामी भाई भी आपका इंतज़ार करेंगे, आपके मुंतज़िर होंगे। जैसे माशाल्लाह अभी मरकज़ुल औलिया लाहौर के खसूसी इस्लाम भाई दावत दे रहे थे कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमें गूंगे बहरों को बयान फरमाएँ। तो मैं भी अर्ज़ करता हूँ कि जब आप करम फरमाएँ मलेशिया में तशरीफ़ लाएँ तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे यहाँ खसूसी इस्लाम भाइयों को भी जमा करें और आपके बयान से उनको जो है वो नेकी दावत पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। और बस दुआ करें अल्लाह इखलास भी नसीब करें। मेरा ख्याल है मलेशिया जब आना होगा तो वहाँ के शायद इशारे भी अलग होंगे, वो अलग सीखना पड़ेगा। अगली कॉल की तरफ चलते हैं। मोहम्मद हसन रज़ा अत्तारी सरदाराबाद फैसलाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल अब्दुल हबीब भाई को शादो आबाद रखे। अब्दुल हबीब भाई की बारगाह में नाकिस मशवरा है कि ज़हनी आजमाइश में जिस तरह ढेर ढेर इल्म दीन हासिल होता है, अगर ऐसा हो जाए कि ज़हनी आजमाइश के आखिर पे मदी जाएंगे नाज़रीन को एक हदीस या एक दुआ याद कराई जाए और दूसरे दिन वो कॉल्स के जरिए सुनी जाए तो इस तरह दुआ या हदीस याद हो सकती है। बराए करम अगर ऐसा हो जाए तो मदीना मदीना। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा मशवरा है। और पिछले कुछ सिलसिलों में मुझे याद पड़ता है ऐसा हमने कुछ किया था या किसी सिलसिले और में किया था, ज़हनी आजमाइश में नहीं किया था, हमारी मजलिस, हाँ हमारी मजलिस इसको नोट कर ले। ये बड़ा प्यारा मशवरा है माशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा।
अब्दुल भाई आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश पूरे आबोताब से मदनी चैनल की स्क्रीन पर चमक रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बैठे देख रहे हैं और बहुत सारा इल्म दीन हासिल करने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी ऐसी नई बातें हमें सीखने को मिल रही हैं जो पहले कभी हमें मालूम नहीं थी और बहुत ज़्यादा इल्म दीन हासिल करने को मिल रहा है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र जो है नेकियों भरी अता फरमाए ताकि आप इसी तरह के और सिलसिले भी हमारे लिए लेके आएँ और हम बहुत सारा इल्म दीन सीख सकें। अल्लाह ताला आपको दोनों जहाँ की खूब भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन। एक वीडियो कॉल बताया जा रहा है, वीडियो कॉल शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमी अहमद रिज़ा बिन सादिक अत्तारी मिन जिद्दा। माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल बरनामिज क़नात मदनी अल इम्तिहान ज़हनिया जमीलन जिद्दन व फीही बहरुल इल्म लना व नहनु नुशाहिद फिल बैत जमीअन। बारकल्लाहु फी हादिहिल बरनामिज अल मुबारका जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, आपने अरबी ज़बान में भी हमारी हौसला अफजाई की, अल्लाह आपको इसकी भी जज़ा अता फरमाए। आइए सिलसिले को आगे लिए चलते हैं। 3 टीमों में से एक टीम की तलाश है। याद रहे मुकाबला तीनों का बराबर है। स्कोर बोर्ड देखेंगे और अपने मुकाबले की तरफ आगे चलेंगे। जी जिसका जो नसीब है न इसका कोई जनाब, डबल 12 नंबर है तीनों टीमों के, बिल्कुल बराबर बराबर और बराबर जा रहे हैं जनाब। अब सिलसिला करना है, सेगमेंट करना है, सफर है मगर अकेले। सफर है मगर अकेले। तीनों टीमों ने जवाब देना है। एक एक इस्लामी भाई, बावलपुर वाले रहमताबाद की तरफ चले जाएं, रहमताबाद वाले डेरा इस्माइल खान आ जाएं, डेरा इस्माइल खान के एक इस्लामी भाई बावलपुर आ जाएं। बगैर टिकट के बड़ी आसानी से सफर हो रहा है जनाब। और आप ये भी जगह पर खड़े हो जाएंगे, अपना माइक भी एडजस्ट कर लेंगे। याद रहे सब इस्लामी भाइयों से एक एक सवाल ही होगा। आपके कांधों पर पूरी टीम का बोझ है क्योंकि सबके नंबर बराबर हैं और एक नंबर का फर्क मुकाबले में फर्क डाल सकता है। शुरू करेंगे सफर है मगर अकेले। नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएं। भावलपुर के इस्लामी भाई की पहली बारी होगी। जनाब नंबर पसंद कीजिए भावलपुर के इस्लामी भाई। नंबर 4। नंबर 4 बताइए 4 के पीछे क्या सवाल है? वो कौन से सहाबी हैं जिन्हें किसी शख्स की गुफ्तगू में झूठ और सच की पहचान हो जाया करती थी? हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी को किसी शख्स की झूठ की पहचान हो जाया करती तो वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात मुबारक थी। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत हसन का कौल था कि फारूक आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो हस्ती हैं कि वो किसी शख्स की गुफ्तगू में उनको झूठ होता तो पहचान हो जाया करती। 2 नंबर हासिल किए। इनके सर से बड़ा बोझ उतर गया होगा कि मैंने अपना काम कर दिया है। मगर अब बारी है रहमताबाद वालों की। नंबर पसंद करेंगे जनाब। अब मदद का ऑप्शन किसी के पास नहीं बचा। नंबर 3। नंबर 3। क्या सोते वक्त इमामे या मुसल्ले को तकिया बना सकते हैं? इमामे या मुसल्ले को तकिया नहीं बना सकते कि ये बेअदबी है। ये खिलाफे अदब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। डेरा इस्माइल खान वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए। 5 नंबर। मीम साकिन के कौन कौन से कायदे हैं? अगर मदनी कायदा याद है तो जवाब आ जाएगा। इज़हार शफ़वी, इदगाम शफ़वी, इख़फ़ा शफ़वी। इदगाम शफ़वी, इख़फ़ा शफ़वी, इज़हार शफ़वी। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सब ने एक एक जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी है भावलपुर वालों की। अब आप नंबर पसंद करेंगे। 1 नंबर। 1 नंबर। हर भलाई की चाबी क्या है? हर भलाई की चाबी आखिरत में रग़बत है। आखिरत में रग़बत हर भलाई की चाबी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर। मुकाबला बड़ा जबरदस्त जा रहा है। रहमताबाद वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 6। नंबर 6।
وہ کون سے صحابی ہیں جن پر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے باوجود بھی آپ نے نماز کی تلقین فرمائی؟ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے. ڈیرہ اسماعیل خان نمبر پسند کریں گے جناب؟ 7 نمبر. نماز میں تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعن حکم کیا ہے؟ رکوع سجود قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. جناب ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا. انبلیویبل. اب ایک سوال باقی ہے. اب اس آخری اسلامی بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کہاں لے جاتا ہے. اور اب باری بھاولپور والوں کی ہے اور وہ وہاں پہنچے ہوئے رحمت آباد. جواب دیجئے. نمبر پسند کیجئے. نمبر 2. نمبر بھی چاہیے 2. حالت احرام میں صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ جی ہاں، حالت احرام میں صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. حالت احرام میں صابن سے ہاتھ دھو سکتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. یہ خوشبودار صابن ہو تب بھی دھو سکتے ہیں کیونکہ صابن ایک ہیٹ پر جا کر پکتا ہے اور اس کی بڑی زبردست تحقیق پر رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے احرام اور خوشبودار صابن کے نام سے. رحمت آباد والے جو بغیر ٹکٹ کے پہنچے ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان، چلے جناب ان سے پوچھتے ہیں کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 8 یا 9؟ 9 نمبر. اللہ، آسان سوال آ گیا ہے. ہر شے کا خالق کون ہے؟ ہر شے کا خالق اللہ تعالی. ہر شے کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. جواب درست دے دیا ہے. آج قسمت بھی رحمت آباد والوں کے ساتھ دکھ رہی ہے جناب. بھاولپور والے بھی ہو گئے. ڈیرہ والوں کی اب باری ہے. آپ کا نمبر وہی ہے جو آخری ہے اور غالباً وہ 8 نمبر ہے. بتائیے 8 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا سنائیں. مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا یہ: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی کثیرا ممن خلق تفضیلا. تھوڑا سا فرق ہے. وفضلنی بہ ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، تینوں ٹیموں نے کمال کر دکھایا ہے. سارے سیگمنٹ میں برابر ہیں. اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. اب تک ایک بھی غلطی نہیں. اب تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. ہم نے 30 نمبر کے سوال کیے ہیں اور سب نے صحیح جواب دیے ہیں. آج افسوس ہوگا ہمیں ان 2 ٹیموں کو جدا کرنے میں کیونکہ اتنا شاندار مقابلہ. ساری ٹیمیں اس قابل ہیں کہ آگے اگلے راؤنڈ میں لے جایا جائے، لیکن ظاہر ہمیں ایک ٹیم تلاش کرنی ہے. اور اب موقع ہے کیونکہ اب فیصلہ ہو جائے گا کیونکہ 4 سوال ہیں اور سلسلہ ہے، سیگمنٹ ہے مدنی کسوٹی. جو اس کے ساتھ ہے عقل وہی فتین ہے. 30 نمبر ہیں تینوں ٹیموں کے. پہلے باری باری بیل بجائیں گے بھاولپور والے جناب، ایبٹ آباد والے، اب جناب ڈیرہ اسماعیل خان والے. ٹھیک ہے، تینوں نے بیل بجا دی ہے. ہمارے کیمرامین ریڈی رہیں بیل کو کیپچر کرنے کے لیے کیونکہ اگر یہ بیلیں 7 بج گئیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں جو ہے وہ ریپلے کرنا پڑے. آج حاضرین سے ایک سوال کرنا تھا وہ رہ گیا ہے. یوسف بھائی کوئی سوال کر لے تاکہ جاتے جاتے انہیں بھی کوئی تحفہ دے دیں. ٹھیک ہے، بتائیں، آسان سے سوال کر لیتے ہیں. وہ کون سی نماز ہے جس میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہونا بہت زیادہ آسان ہو گیا؟ سارے مل کے دے دیں جواب. سب کو مدنی قافلے کا تحفہ دے دیں. وہ کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ مسجد الحرام حتیم کے نیچے. چلیں، آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. آ جائیں، قریب آ جائیں. اچھا، قریب آ جائیں. بیت المقدس. آپ بھی مدنی قافلے کی نیت کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسجد خیف. مسجد خیف جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کے احکام تحفتاً پیش کریں گے جس میں ساتھ ہی تحفہ ایک VCD کا بھی موجود ہے. یہ مسجد خیف مینا میں موجود ہے. اللہ کریم ہم سب کو مینا کی حاضری نصیب فرمائے. چلیں، ایک اور سوال یہاں پر موجود حاضرین سے کر لیتے ہیں. عبدالحبیب بھائی، کافی تعداد میں اسلامی بھائی موجود ہیں. جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے
مل کر پڑھ لیتے ہیں پہلے پڑھیں. بتائیں وہ اپنے اوپر رحمت کے کتنے دروازے کھولتا ہے؟ مدنی منع سے جواب لیتے ہیں. 70 دروازے. 70 دروازے کھول دیتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. میٹھے میٹھے مدنی منع کے لیے مدینہ شریف کی میٹھے میٹھے تبرکات. جوانان بہشت کے سردار کون ہیں؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ، تسبیح مدینہ، عطر مدینہ. سبحان اللہ سبحان کچھ اشعار بھی پوچھ لیں عبداللہ بھائی. اشعار کی کیا بات ہے، آج بہت زیادہ دریائے رحمت جوش پر ہے. آج ان کا جذبہ اتنا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو 4-5 اور جو ہے وہ اچھا تحفے دے دینے چاہیے. چلے ایک شعر سنائے، دیکھیں کون سناتا ہے. جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اس کا پہلا مصرع سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. محمد جمال رضا اتاری. پل سے اتار راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کیا بات ہے، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. تسبیح مدینہ انشاءاللہ تحفۃً پیش کریں. ماشاءاللہ. طرز میں بھی سنا دے بھائی ہم کو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. تینوں ٹیمیں ریڈی ہیں اور اب طریقہ پتا ہے کیونکہ یہ ان کا دوسرا مقابلہ ہے. غلطی پر 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے، اس بات کا خیال رکھیے گا. آئیے دیکھتے ہیں پہلی مدنی کسوٹی. میلادی کسوٹی. پیارے باپا جان، آپ کی مرادی شہر پاکستان میں ہے. پہلی ہی سوال میں 2 ٹیموں نے ایک ساتھ تقریباً بیل بجائی ہے. کیا بھاولپور یا ڈیرہ اسماعیل خان؟ بھاولپور والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. اب یہ بتائیں گے یہ کیا ہے. آپ صرف جواب دیں گے پھر ہم پورے سوال سنیں گے. مرادی شے کیا تھی؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مرادی شے جنت البقیع ہے. آپ نے کہا جنت البقیع ہے. اب اچھا اگر یہ آپ کی باری ہوتی تو آپ کیا جواب دیتے؟ جنت البقیع. دونوں طرف کی جواب جنت البقیع تھا. بیل بجائی کچھ لمحات پہلے، شاید سیکنڈ کا بھی تھوڑا حصہ ہوگا بھاولپور نے، لیکن دیکھتے ہیں کیا یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں. شہر پاکستان میں ہے. لا. کیا آپ کی مرادی شخصیت مطلب شے کوئی انسان ہے؟ لا. کیا آپ کی مرادی شے کوئی مقام ہے؟ نعم. مکہ شریف میں ہے وہ؟ لا. کیا اس کا تعلق بغداد شریف سے؟ لا. کیا وہ مقام مدینے میں؟ نعم. کیا آپ کی مرادی شے مسجد نبی شریف سے ملحق ہے؟ لا. کیا اس مقام کی آپ نے زیارت فرمائی ہے؟ الحمدللہ زیارت بارہا زیارت کی. کیا وہ اس کا تعلق روزہ رسول سے؟ روزہ رسول سے کوئی ایسی شے جس کا تعلق نہ ہو. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ہی ایک نہیں رضا خار مدینہ. ظاہری طور پہ تعلق ہے. ظاہری طور پر یعنی وجہ شہرت یہ نہیں ہے. روزہ پاک سے اس کی. کیا آج مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ ہوا؟ لا. آپ کی مرادی جو شے مقام ہے وہ جنت البقیع ہے. جواب درست ہے. ذرا بھاولپور والوں نے 2 نمبر لے لیے. اس مقابلے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی ٹیم آگے بڑھی ہے. اور اب چلیں گے دوسری مدنی کسوٹی کی طرف. کوئی شخصیت ہے؟ لا. بجائی ہے جناب
اور اب بیل کس نے پہلے بجائی ہے؟ دونوں طرف ایک بار پھر بڑا کلوز بیل بجائی ہے. بالکل شروع میں بجا دیتے ہیں بھاولپور یا ڈیرہ اسماعیل خان. ایک بار پھر چلنا ہوگا ری پلے کی طرف. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ری پلے ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ دونوں میں سے پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ جی مجلس بتائے. بھاولپور والوں نے پھر بیل بجائی ہے. بھاولپور ایکسپریس آج تیز جا رہی ہے جناب. جناب جواب دیجئے. میرے مرشد کی جو شخصیت مراد ہے وہ کنفیوژن ہے. جگہ امام اعظم کا مزار ہے. امام اعظم کا مزار. آپ جواب دیتے تو کیا دیتے؟ امام اعظم علیہ الرحمہ کا مزار. اللہ، جواب دونوں ساتھ دیتے ہیں مگر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں کیا یہ دونوں درست کہہ رہے ہیں. اس شے کا تذکرہ آج مدنی مذاکرے میں ہوا ہے. لا، کیا وہ بے جان چیز ہے؟ نہ جانے کتنوں کی اس کے صدقے میں جان ہے. نہ لا نہ نغم. آپ اور کر سکتے ہیں، اس کو نغم تصور کریں. کیا آپ نے اس کی زیارت کی ہے؟ لا. کیا اس کا تعلق بغداد سے ہے؟ نعم. کیا اس شے کو شیخ عبد القادر جیلانی قدس ربانی اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت ہے؟ لا. کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. کیا وہ کوئی مدار مبارک ہے؟ نعم. کیا وہ حسنی حسینی بھی ہے؟ لا. کیا ان سے کوئی سلسلہ ہے؟ کوئی طریقت والا سلسلہ نہیں ہے. کیا وہ شہدائے کربلا میں سے ہیں؟ لا. جو آپ کی مرادی شے ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے؟ جواب درست ہے جناب. جواب درست دے دیا بھاولپور والوں نے. اب اگر ڈیرہ اسماعیل خان اور رحمت آباد والوں کو برابر آنا ہے تو اگلی دونوں مدنی کسوٹیاں انہوں نے صحیح جواب دینا ہوگا، ورنہ مقابلہ بھاولپور والے جیت جائیں گے. تیسری مدنی کسوٹی کی طرف چلیں گے جناب. کیا آپ کی مرادش ہے؟ پھر بیل بھاولپور والوں نے بجا دی ہے. صرف شروع کرتے ہیں اور بیل بجا دیتے ہیں. کیسا حفظ کر کے آئے ہیں جناب مدنی کسوٹیوں کو. غلطی کرنے پر 2 نمبر مائنس ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. جلدی کیجئے، 5 سیکنڈ ہیں. بھاولپور والے جی آپ نے جامعہ نظامیہ. جامعہ نظامیہ. اگر آپ بتاتے تو کیا بتاتے؟ شیخ عبد الجبار. اللہ، یہ پہلی بار 2 الگ الگ جواب ہیں. اگر یہ جامعہ نظامیہ ہے تو مقابلہ بھاولپور والے جیت جائیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو 2 نمبر مائنس ہوں گے اور آخری سوال فیصلہ کرے گا. ہو سکتا ہے برابری بھی ہو جائے. آئیے دیکھتے ہیں. کیا آپ کی مرادش ہے جاندار ہے؟ لا. آپ کی مرادش ہے جمادات میں سے ہے؟ نعم. پیارے باپا جان، آپ کی مرادش ہے جن سے زمین میں سے ہے؟ نعم. کیا اس کا تعلق پتھروں میں سے ہی ہے؟ لا. کیا اس کا تعلق بغداد سے ہے؟ نعم. کیا آپ کی مرادی چیز کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. کسی بزرگ کا مزار مبارک ہے؟ لا. کیا آپ کی مرادش ہے کسی مزار شریف سے نسبت رکھتی ہے؟ مزار شریف نہیں ہے وہ. کیا آپ کی مرادش ہے بغداد کے اندر ہی ہے؟ نعم. آپ کی مرادش ہے جامعہ نظامیہ ہے؟ جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ
अकबर। 3 की 3 मदनी कसौटियां हमारे भावलपुर वालों ने जवाब दुरुस्त देकर नंबर हासिल किए और मुकाबला जीत गए हैं। रहमताबाद, एबटाबाद और डेरा इस्माइल खान वालों ने कमी कोई नहीं की थी। जितने सवाल इन सबसे पूछे गए सबने जवाब दिए, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। किसी ने आगे जाना होता है, किसी ने पीछे जाना होता है। अब जनाब इनकी खुशी है और कुछ शहरों पे गम भी होगा। यकीनन हम भी अफसरदा हैं कि 2 शानदार टीमों को हमें आज रुखसत करना है। अब देखते हैं आज मदनी चैनल के नाजरीन की क्या राय थी। तीनों टीमों में से कौन सी टीम आगे जाती। तीनों टीमों से गुजारिश है आगे भी आ जाए। भावलपुर वालों के लिए राय भी थी, 70% राय थी कि भावलपुर के इस्लामी भाई आगे जाएंगे और ऐसा ही हुआ। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लगता है कि मदनी चैनल की राय और रिजल्ट बराबर रहा और जनाब भावलपुर वाले आगे बढ़ गए हैं। स्कोर बोर्ड फाइनली देख लेते हैं किस तरह मुकाबला चलता रहा और उसके बाद इंशाल्लाह बकिया मामलात कुरानदाजी वगैरह के आगे बढ़ाएंगे। 30 नंबर हैं रहमताबाद एबटाबाद, 36 नंबर हैं भावलपुर के और 30 ही नंबर रहे डेरा इस्माइल खान के। 6 के 6 मदनी कसौटी के नंबर भावलपुर वाले ले गए हैं जनाब। अब बारी है मदनी चैनल के नाजरीन से। एक सवाल किया गया था, वुजू की कितनी सुन्नतें हैं? उसका जवाब जो सही दिया मोहम्मद इमरान अत्तारी हिंद से, इमरान अकरम गुजरात, शहबाज फैज, मोहम्मद शहाब अनवर मीरपुर हिंद से, ख्वाजा मुजम्मिल हिंद से, मोहम्मद आसिफ तोबा, मुबीन अत्तारी अब्दुल वाहिद कश्मीर से, जहाजेब मरी सिब्बी बलूचिस्तान, मोहम्मद फाहद सईद झंग और सुहेल अत्तारी मरकजुल औलिया लाहौर, हाफिज मोहम्मद अरशद अत्तारी गुजरात, मोहम्मद इरफान शाकिर अत्तारी साहिवाल। अब जनाब ये फेसबुक पर दिए गए जवाब का जवाब है और इनमें से ख्वाजा मुजम्मिल हिंद आपको ये तोहफा दिया जाएगा। अपना एड्रेस भेजिए। 14 वजू की सुन्नतें हैं जो सही जवाब था, इन्होंने दिया था। और अब SMS करने वालों के नाम मैं उनमें से पर्ची निकाल देता हूं। जनाब अकरम शाह अत्तारी बाबुल मदीना कराची, अकरम शाह अत्तारी बाबुल मदीना कराची से आप हमें एड्रेस भेजिए तो इंशाल्लाह आप तक भी तोहफा पहुंचाया जाएगा। चाहें तो आप यहीं आ जाएं तो इंशाल्लाह यहां आपको तोहफा दे दिया जाएगा। अब बारी है फैजान अबू हुरैरा, माशाल्लाह हजरत उसैद भाई लेकर आए हैं माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के पोते भी आज हमारे सिलसिले में शामिल हैं। आले अत्तार पर नूर की बरसात हो माशाल्लाह। फैजान अबू हुरैरा किसको दिया जाएगा? नाम लीजिए भाई जनाब हमारे जो माशाल्लाह भावलपुर की टीम के नाम पूछें। मोहम्मद उमर अत्तारी, दूसरे मोहम्मद शफीकुल इस्लाम अत्तारी, तीसरे मोहम्मद शान अत्तारी, मोहम्मद शफीकुल इस्लाम अत्तारी भाई को फैजान अबू हुरैरा दिया जा रहा है माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखिए आपको माशाल्लाह। सारे इस्लाम में बड़े प्यारे हैं। बाज़ औक़ात हमारा डिसीजन भी बड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन ज़ाहिर किसी एक को देना होता है। अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की, मदनी मुन्नों की और मुन्नों बड़ों की कुरानदाजी भी करेंगे। और पहले हाजरीन से सवाल कर लें जो आपने मंगल के सिलसिले से पहले जवाब देना है। वुज़ू के कितने मुस्तहब्बात हैं आपने उसकी तादाद बतानी है। ये जवाब भी नमाज के अहकाम से आपको मिलेगा। ये बड़ों की कुरानदाजी हो रही है जनाब। 2283 2283 मौजूद हैं? आ जाए भाई। चलें आज 2 कुरानदाजी करेंगे इंशाअल्लाह बड़ों में। 2325 कोई हैं? 2325 आ जाए भाई, आ जाए माशाल्लाह। ये दोनों के टोकन चेक कर लीजिएगा जरा। चले मदनी मुन्नों की कुरानदाजी भेजें भाई जी। अच्छा आ गई है, ये मदनी मुन्नों की है। चलें ये कुरानदाजी का बॉक्स भी लाती है, साथ अपना टोकन भी दिखाती है मुझे। शायद आप यही निकाल लें। अच्छा जनाब नंबर बड़ा जबरदस्त है 2001। आ जाए भाई मदनी मुन्ने भी आ जाए। चले जनाब। अच्छा ये इनको दे दे माशाल्लाह। एक आपका हो गया और दूसरे कहाँ हैं? जरे आगे भाई माशाल्लाह। मदनी काफिले में सफर की नियत भी हो जाए ना इंशाल्लाह। चले मदनी मुन्ने का भी बता रहे हैं, एक और निकाला जाए। क्या बात है भाई, आज तो ताइफ ही ताइफ हैं। चले जनाब 2044 2044 हैं कोई मदनी मुन्ने? नहीं है? चलो वो घर जाके रोएंगे फिर। नहीं है कोई? चले जनाब बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ है इनको तहाइफ देने का। दोनों टीमों को तहाइफ भी देंगे। मंगल को मुकाबला किसका किसके दरमियान है आइए देखते हैं।
دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 6 فروری بروز منگل، مقابلہ نمبر 13 اسلام آباد بمقابلہ جیبکاباد، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ اسلام آباد بمقابلہ اتار آباد۔ جیکب آباد کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اتار آباد کہا جاتا ہے۔ ان اسلام بھائی کو تحائف بھی دیں گے، آئیے مل کر صلاۃ والسلام میں بھی شامل ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، گیسو والوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، گیسو والوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خودارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آئیے مل کر اجتماع کے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ العلم نور، العلم